الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز محتشم محترم سامعین گرامی، رب ذوالجلال کا بے حد فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ماہانہ ذکر پاک کی اس محفل میں ہمیں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور کل قیامت میں ہم سب کے لیے نجات کا سبب بنا دے۔ آج جو موضوع سخن مجھے دیا گیا وہ یہ ہے کہ بیعت کیوں ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ہر شخص اس بات سے واقف ہے، زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کسی نہ کسی ساتھ کی لوڑ پڑتی ہے۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی اجنبیت کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تاکہ ان کی انسیت بڑھے اور جو ایک اضطراز کی کیفیت تھی اس سے ان کو نجات مل سکے۔ تو انسان کی سرشت میں یہ چیز شامل ہوئی کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی ساتھ کا محتاج ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں خود اس بات کو ارشاد فرمایا کہ تم نے خود مجھ سے ایسے ساتھ کو طلب کر رہے ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جو ہر روز اور ایک دن میں کئی بار میں اور آپ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا الہ العالمین ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ کن لوگوں کا راستہ؟ انعمت علیہم، کہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب ہو کر اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جو مجھ تک پہنچ گئے ان کے رستوں پہ چل کے آ جاؤ۔ اگر ان کے رستوں پہ چلو گے جو مجھ تک پہنچے ہیں تو تمہارے لیے سفر آسان ہو جائے گا۔ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آدمی جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا رہن سہن جن لوگوں میں ہوتا ہے، اس کی عادات ان میں آ جاتی ہیں۔ بازار مارکیٹ والے بندے کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مارکیٹ کا شخص ہے۔ اسی طرح کوئی مزدور ہے، اس کی گیدرنگ مزدوروں کے ساتھ ہے تو اس کی گفتگو بتاتی ہے کہ یہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بھائی، جس شخص کے ساتھ بھی بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا عکس بندے کی شخصیت میں بڑھتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کا عکس اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ مولانا روم فرماتے تھے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ فرماتے تھے اللہ والوں کے ساتھ کوئی ایک لمحہ بیٹھ جائے تو یہ 1000 سال کی عبادت سے کہیں بہتر کام ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی عبادت اور ایک لمحہ، اس کو آپس میں ملایا کیسے جائے گا؟ تو آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں
اور ان کے آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی محافل کو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں. جب تمام فرشتے زمین پہ اترے اور کسی بھی فرشتے کو وہ جگہ مل گئی جس کی تلاش میں وہ آئے تھے، حضور فرمانے لگے وہ فرشتہ آواز لگاتا ہے ہلموا الی حاجتکم، وہ کہتا ہے جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ جگہ مل گئی ہے تو تم بھی سارے ادھر ہی آ جاؤ. محفل جاری ہے اور فرشتے بھی اس محفل میں آ کے بیٹھ گئے. محفل مکمل ہوئی، لوگ اپنے گھروں میں گئے اور فرشتے وہاں گئے جہاں سے وہ آئے تھے. فرشتے جب واپس گئے تو وہ رب جو جانتا ہے کہ یہ میرے ملائکہ ہیں اور بھیجا بھی میں نے ہے اور پتہ بھی ہے کہاں سے آئے ہیں، وہ اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے. اب یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے. جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر سوال زیادہ ہو جاتے ہیں. بندہ جانتا ہے کہ یہ سامنے والا شخص کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اسی ذوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں کہ میں تیرا حسن تیرے حسن کلام تک دیکھوں. اس نے کہا تو سونا تو ہے ہی، لیکن تجھ سے اتنی باتیں اس لیے کی ہیں کہ میں دیکھوں تو سونا تو ہے، بولتا کتنا سونا ہے. میں تیرا حسن تیرے حسن کلام تک دیکھوں. آپ نے متوجہ رہنا، بڑی مختصر سی بات ہے، میں بات سمیٹ دوں گا، بس چند لمحے کی گزارشات. اللہ فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تو نے بھیجا تھا، ہم گئے تو ایک جگہ مل گئی جہاں کچھ لوگ بیٹھ کے تیرے ذکر میں مصروف تھے. رب تعالیٰ، یہ میں بات رپیٹ اس لیے نہیں کر رہا، وقت گزار رہا ہوں، میں کچھ سمجھانے کے ارادے سے اس بات کو 2-3 دفعہ دوہرا دوں گا. رب سب کچھ جاننے کے باوجود فرماتا ہے جہاں گئے تھے وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ کہتے تھے ہمیں اپنی جنت عطا فرما دے. رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے جنت عطا فرما دی. اب رب سب کچھ جاننے کے باوجود پھر پوچھتا ہے کہ کسی چیز سے عافیت بھی مانگتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک وہ کہتے تھے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے. رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ جہنم سے آزادی بھی دے دی. بات مکمل ہوئی. ایک فرشتہ ان فرشتوں میں سے سوال کرتا ہے کہ یا الہ العالمین انہ فیہم عبد خطا، یا اللہ ان بیٹھے ہوئے بندوں میں تیرا ایک بڑا گناہگار بندہ بھی بیٹھا تھا. ذرا غور کرنا آپ. اور میں کہتا ہوں اس ایک حدیث کے بعد اس موضوع میں مزید گنجائش نہیں بچتی کہ بات سمجھائی جائے. عرض کی مالک ان بیٹھے ہوئے بندوں میں تیرا ایک بہت عبد خطا، یہ بہت بڑا گناہگار ہو تو اس کو خطا کا لفظ دیا جاتا ہے. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا؟ فرشتے کہنے لگے یا الہ العالمین وہ جو بندہ تھا نا وہ عبد خطا، وہ محفل میں بیٹھنے کے لیے آیا بھی نہیں تھا، وہ آیا تھا کسی کام سے. انما مرہ، وہ ویسے ہی جا رہا تھا، کوئی کام تھا. فجلس معہم، تو اس نے دیکھا کہ یہ چند لوگ بیٹھے ہیں کسی محفل میں مصروف ہیں، یا اس محفل میں بیٹھے بندوں سے اس کو کوئی کام تھا، تو فجلس معہم، وہ بندہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. ارادتاً محفل میں نہیں آیا اور عقیدتاً بھی محفل میں نہیں بیٹھا. یہ دو لفظ باری نہ ہو جائیں تو سمجھ لیجئے گا. ارادتاً نہیں آیا اور عقیدتاً نہیں بیٹھا، کسی وجہ سے کام سے بیٹھ گیا. عرض کی گناہگار بھی بڑا ہے، گھر سے بیٹھنے آیا بھی نہیں اور کسی خاص وجہ کے تحت بھی نہیں بیٹھا، بس بیٹھ گیا. مالک کیا اس آنے والے کو بھی تو نے بخش دیا؟ تو حدیث پاک کے الفاظ سنی. حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، فرمایا ہاں میں نے اس کو بھی بخش دیا. کیوں بخشا؟ فرمایا فرشتوں میں یہ نہیں دیکھتا وہ بندہ کون تھا، میں یہ دیکھتا ہوں وہ بندہ آ کہاں پہ گیا تھا. میں یہ نہیں دیکھتا بندہ کون تھا، میں دیکھتا ہوں وہ بیٹھا کن کے ساتھ ہوا تھا. سنیں نا یار اس کو پھر سنیں. میں یہ نہیں دیکھتا بندہ کون تھا، میں دیکھتا ہوں بندہ بیٹھا کن کے ساتھ ہوا تھا. سمجھ آتی ہے بندہ گناہگار بھی ہو لیکن اچھوں کی صحبت میسر آ جائے تو وہ گناہگار بندہ بھی رب کے نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا ہے. تو بھائی جب بغیر نیت کے کوئی شخص
اللہ والوں کے پاس آ جائے تو خالی نہیں جاتا، تو جو نیت لے کے آئے رب اس کو کیا کیا عطا فرماتا ہے، اس نسبت کا اس کو کس قدر فائدہ میسر آتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اب وہ پنجابی کا شعر تو آپ نے سنا ہے نا کہ چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان، ملے نا میرے ساتھ، یہ تو آپ کو آتا ہے، آپ بولیں تھوڑا تھوڑا، جویں دکان اتارا سودا پمے مول نہ لئیے ہلے آن۔ اچھا، یہ جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، یہ انہوں نے محض عقیدت پہ اشعار نہیں لکھے، ان کے اکثر اشعار ایسے تھے جو قرآن و سنت کا مفہوم تھے۔ اور اعلیٰ حضرت پہ تو قربان جائیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے شاعری قرآن سے سیکھی ہے یا حضور کے فرمان سے سیکھی، اور آپ کا ہر شعر یا قرآن کی تشریح ہے یا حضور کے فرمان کا مفہوم ہے۔ یہ جو حدیث، یہ جو شعر ہے نا کہ چنگے بندے دی صحبت ہے میں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضور فرمایا، جب حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی عطر فروش کے پاس جائے تو 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو جب یہ اس کے پاس جائے گا تو اس سے عطر خرید لے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ خوشبو کے بڑے کانشیس ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، آج ویسی گرمی کا موسم آ گیا، اس کے علاوہ بھی خوشبو کا استعمال کرنا، یہ حضور کی بولے نا حضور کی اچھی خوشبو لگانی چاہیے۔ فرمایا یا تو یہ اس سے خوشبو خرید لے گا، یا چلو اس نے نہ خریدی تو وہ اس کو تحفے میں دے دے گا کہ میرے پاس اتنی زیادہ پڑی ہے اور یہ بندہ آیا ہے تو خالی نہ جائے، تحفے میں لے لے۔ فرمایا نہ اس نے خریدی نہ اس نے لی، تو ہو سکتا ہے دونوں باتیں نہ بھی ہوں، تو تیسری بات پکی ہے کہ جتنی دیر تک یہ اس کے پاس رہے گا خوشبو آتی رہے گی۔ فرمایا یا تو اللہ والوں کے پاس جائے گا تو وہ اس کو خود اپنی طرف مائل کر کے اس کو گناہوں کی لت سے نکال دے گا۔ کہا چلو اس نے نہ نکالا، یہ خود اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ کہا دونوں باتیں نہ ہوئی تو تیسری بات پکی ہے، جتنی دیر تک اس کے پاس رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ یہ ہے اصل کنسپٹ اسلام کی نظر میں کہ اللہ والوں کی صحبت کیوں ضروری ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بیعت ہوتی ہے، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اکثر کہ یہ کہیں نے لکھی، کہاں سے آئی۔ بھائی قرآن میں رب فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور اس کا میں ترجمہ کروں تو آپ راضی ہو جائیں گے کیونکہ آپ اہل محبت ہیں، اور اہل محبت کا انداز اور ہوتا ہے۔ صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، یبایعونک الفاظ محبوب، آپ کے ہاتھ پہ جو بیعت کرتے ہیں، کس کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ بولے نا یار، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ رب فرماتا انما یبایعون اللہ، محبوب یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، آپ کے رب کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کہا ان کے ہاتھوں کے اوپر ان کے رب کا ہاتھ ہے۔ تو بھائی بیعت کا جو تصور ہے یہ عین اسلامی تصور ہے، یہ خاص ہمیں دین سے یہ لفظ میسر آیا ہے۔ اور کیوں ضروری ہے، کتنا اس کا فائدہ ہے، تو آئیے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے آخری لمحات کا ایک واقعہ سنتے ہیں، اور اس کو مختلف مفسرین نے اپنی کتب میں ذکر کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم صوفی ہیں جو محدث بھی تھے۔ یہ آج بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں یا تو ایک شخص پیر ہوتا ہے یا پھر عالم ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ اب مشکل ہوتا جا رہا ہے ملنا۔ وہ پیر صاحب کہتے ہیں میں مولوی نہیں، اور مولوی صاحب کہتے ہیں میں پیر نہیں، حالانکہ یہ کوئی الگ چیزیں نہیں تھیں۔ اس کا اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو یہ ایک ہی شعبہ تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا وقت وصال آیا تو ابلیس بھی آپ کے پاس آ گیا، تو آ کے کہنے لگا کہ ساری زندگی مناظرے کیے ہیں، بڑی بڑی لوگوں کو شکست دی ہے، اور بڑے بڑے مناظرین کو آپ نے چاروں شامنے چت کیا ہے، یہ بتائیے کیا اللہ کو کے وجود کو مانتے ہیں؟ تو امام فخر الدین رازی فخر سے کہنے لگے کہ رب کو مانتا ہوں، وہ رب ہے۔ تو ابلیس کہنے لگا کہ اس رب کے ہونے کی کوئی دلیل دیں مجھے۔ تو امام فخر الدین رازی ہیں، میں اور آپ نہیں ہیں، میں بڑی عاجزی سے کہتا ہوں کہ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں، کوئی بندہ آپ سے کہے کہ رب کے ہونے کی دلیل دیں، کتنی دلیلیں دے لیں گے؟ شاید اللہ نہ کرے ایسا، شاید ایک بھی دلیل نہ ہو۔ شاید ہم اتنے کمزور ہیں اپنی دینیات میں
یعنی جو ہماری مبادیات ہیں، ابتدائی چیزیں جن کا سیکھنا ضروری ہے، ہمیں ان کا بھی نہیں پتا۔ امام فخر الدین رازی نے اس کو دلیل دی تو وہ ابلیس تھا، اور کسی وقت میں معلم ملائکہ بھی رہا ہے، چھوٹا موٹا علم نہیں رکھتا، بہت بڑا عالم تھا۔ تو ابلیس نے امام فخر الدین رازی کی دلیل کو رد کر دیا، تو امام صاحب نے اگلی دلیل دی، اس نے اس کو بھی رد کیا۔ سو دلائل، کتنے جی؟ اب میں نے 100 بولا، آپ نے بھی 100 بولا، بات 100 دلائل دینا خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ او بھائی، ایک دلیل میں نہیں دیکھ سکتا، وہ 100 دلائل دیے، 200، 300 اور 360 دلائل، کس موضوع پہ؟ رب کی وحدانیت اور اس کے وجود پہ کہ اللہ ہے۔ 360 دلائل دیے، اور اس بہادر نے 360 دلائل کا انکار کیا، اور دلیل سے اس نے ان کی دلیل کو توڑا اور 360 دلائل کا جواب دیا۔ لیکن امام فخر الدین رازی جو تھے نا، وہ لگے نہیں تھے۔ اب یہ لگا کیا ہوتا ہے؟ یہ خیر خاص پنجابی کا لفظ ہے۔ وہ ہمارے قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے اپنی تقاریر میں، کہ کوئی خاتون تھی تو اس نے ایک کتیا پالی تھی، تو وہ اس کی رکھوالی بڑی کرتی تھی۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گئے تو تنہائی میں جا کے رب کے ذکر میں مصروف ہوئے، تو چڑیوں نے شور ڈال دیا۔ تو آپ کو غصہ آیا کہ خلل ہوا ہے ذکر میں، تو آپ نے غصے سے کہا کہ مرو، چپ بھی کرو۔ تو وہ ساری مر گئیں۔ تو آپ واپس آئے تو جب بالکل شہر کے قریب داخل ہونے لگے تو وہ کتیا آپ کو پڑ گئی، بھونکنا شروع ہو گئی۔ آپ کے ذہن میں وہ خیال تھا پیچھے والا، تو آپ نے اسی انداز میں اس کی طرف دیکھنا چاہا، تو جو اس کی مالکن تھی وہ اللہ کی نیک بندی تھی، تو وہ اپنے دروازے سے باہر آ کے کہنے لگی کہ جنید او لگیان اے سائیاں علی آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مر گئی تھی نا، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اے سائیاں علی آئی، اے دے سائیں ہیں، اے دے اگے پیچھے کوئی، بولو نا، اگے پیچھے موجود ہے۔ اب امام فخر الدین رازی جو تھے نا، وہ سائیوں والے تھے، یا اگر آج کی ٹرم میں آپ کو سمجھانا چاہوں 2 حرف میں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ امام فخر الدین رازی بابوں والے تھے۔ آج ایک شخص اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے امت کو فرقہ در فرقہ تقسیم کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ ان بزرگوں سے دور ہو جاؤ، اور بھائی ہمارا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں، کہ رب کہتا ہے ہر نماز میں دعا کرنی، یا اللہ ان کے رستے پہ چلا، یا اللہ۔ تو امام فخر الدین رازی سائیوں والے تھے۔ ادھر امام نجم الدین کبرا جو امام فخر الدین رازی کے مرشد ہیں، شیخ ہیں، وہ وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے ہوئے جب توجہات مرید کی جانب گئیں کہ مرید پریشان ہے اور اضطرار میں ہے، تو فرمانے لگے رازی اس سے یہ کیوں نہیں کہتا؟ ذرا بات سمجھ نہیں، آپ نے جملہ بس سمجھے اور بات مکمل ہے۔ کہا رازی اس سے یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ دلائل دے رہا ہے نا، وہ دلائل نہیں مانتا، تو اسے یہ کیوں نہیں کہتا میں رب کو بغیر؟ تو جب فخر الدین رازی نے یہ کہا نا میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، تو وہ لعین اپنے سر پہ خاک ڈالتے ہوئے کہنے لگا کہ رازی آج پیچھے تھے جو بچ گیا ہے، نہ ہوتے تو نہ بچتا۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کے تحت یہ بات سمجھنی ہے کہ تصوف، لوگوں سے تعلق، اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں سے تعلق۔ امام احمد بن حنبل کتنا بڑا نام ہے، بلکہ جو 4 ائمہ ہیں فقہ کے، ان میں آپ بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک گزرا ہے۔ اب حضرت بشر حافی جو تھے وہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے، اور مجذوب کی کئی تعریفیں علماء نے لکھی ہیں کہ اتنی تجلیات آئیں کہ توازن عقلی بھی قائم نہ رہ سکا۔ ایک دن ایک خاتون حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی۔ اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں سوت کاٹتی ہوں، یعنی چرخہ کاٹتی ہوں، تو اس میں سوت بنتی ہوں میں۔
اپنے مکان کی چھت پہ میں نے چرخا رکھا ہے اور جب چاندنی رات ہوتی ہے تو اس رات میں سوت کاٹتی ہوں. کہنے لگی کہ ظاہر ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے اور اس کی روشنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ بہت اچھا نظر آئے. تو میں خیر کام کرتی ہوں تو کبھی کبھی بادشاہوں کے قافلے وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے, تو اس روشنی میں کام زیادہ تیزی سے کرتی ہوں. تو میں آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ وہ جو کمائی میری اس روشنی میں ہوتی ہے کیا وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ آج میں اور آپ دیکھیں, ہمیں تو جو مل جائے وہ حلال ہی ہے. جو مل جائے, جس حال میں مل جائے, جیسے مل جائے. ہمیں تو غلطی سے کسی کے پیسے اکاؤنٹ میں آ جائے نا تو راضی ہو جاتے ہیں, چلو سانو بھی کوئی آئے نہیں جی. حالانکہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ تو ڈر جاتا ہے کہ اب پتہ نہیں کس کے ہیں, اب یہ کیسے واپس ہوں گے, لیکن ہم تباً خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کوئی بہتری ہماری طرف بھی آئی. اب اس خاتون نے آ کے مسئلہ پوچھا تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ تو یہ بتا کہ تو کون ہے. تو اس نے کہا کہ سائل سے اس کا نام اور ذات نہیں پوچھی جاتی, بس مسئلہ بتائیے. تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے جو مسئلہ تو نے پوچھا ہے نا اس مسئلے میں ضروری ہے کہ تو اپنا تعارف کروائے. تو وہ خاتون کہنے لگی میں بشر حافی کی بہن ہوں. تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ لوگوں کے لیے جائز ہے اور تیرے لیے جائز نہیں ہے. کہا اس لیے کہ تو اس کی بہن ہے کہ جس کو رب نے وہ مقام دیا ہے کہ جو کسی اور کو نہیں ملا. دوبارہ امام احمد بن حنبل جیسا شخص جو عالم بھی ہے, فقیہ بھی ہے, محدث بھی ہے, اور پھر شاگردوں کی ایک تعداد ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہے. جب کبھی امام احمد بن حنبل کو حضرت بشر حافی نظر آ جاتے تو امام احمد بن حنبل اپنے تمام اس جو آپ کا ایک انداز تھا, ایک آپ کا طریقہ تھا, اس کو سائڈ پہ رکھ کے تو بشر حافی سے بڑے ادب سے, بڑی محبت سے ملاقات کرتے. آپ کے شاگردوں نے ایک دن کہا کہ یہ ایک ملنگ قسم کے آدمی ہیں, مجذوب قسم کے آدمی ہیں, اور آپ اتنے بڑے عالم ہیں, ہزاروں شاگرد ہیں, تو آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ جس رب کو احمد بن حنبل مانتا ہے بشر حافی اس کو جانتا بھی ہے. جملہ سمجھیے. کہا جس کو میں مانتا ہوں بشر حافی اس کو, او بھائی صرف ماننا کافی نہیں تھا, جاننا ضروری تھا. اور جاننے کا بنیادی طریقہ یہ کہ اس سے لو لگ جائے جو جاننے والا ہے, جس کو اس رستے کی پہچان ہے. یک زمانہ صحبت دوبارہ اس طرف آئی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی فائدہ دیتا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں باقاعدہ ایک شعر لکھا, کہا صحبت طالع ترا طالع کنن, صحبت صالح ترا صالح کنن. فرمایا سن, اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا کر دے گی. اور شیخ سعدی شیرازی کا وہ واقعہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے یہاں ذکر کیا تھا موضوع کے تحت, آخری بات اور میں بات سمیٹ دیتا ہوں. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں حمام میں غسل کرنے کے لیے گیا تو میں نے وہاں پہ مٹی کو دیکھا تو اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. تو فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ مٹی خوشبودار کیسے ہے. تو ظاہر ہے ان کا ایک اپنا انداز ہے, اس کو آپ نظم کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی سے پوچھا کہ تیرے اندر سے یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو مٹی کہنے لگی من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت بگل نشستم, صحبت ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. سادی کہنے لگے وہ مٹی مجھ سے کہنے لگی کہ میں مٹی ہوں اور مٹی میں سے خوشبو نہیں آتی, لیکن میں نے کچھ عرصہ پھول کے ساتھ گزارا ہے. میرے یار کی صحبت نے, صحبت ہم نشین در من اثر کرد, کہنے لگی یہ تو میرے اندر تجھے خوشبو نظر آ رہی نا, یہ میری نہیں ہے. یہ خوشبو مجھے جو ملی ہے اس وجہ سے ملی ہے کہ میں نے پھول کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا ہے, وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم, ورنہ میں تو مٹی ہوں اور مٹی سے خوشبو نہیں آتی. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو, اگر اللہ والوں کی صحبت مل جائے, اللہ والوں کی محفل مل جائے, اللہ والوں کا ساتھ مل جائے تو بندے کی بات بن جاتی ہے. اپنے سوشل سرکل پہ نظر کریں, دیکھیں آپ کے کتنے ایسے دوست ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہے
کہ کل جب وہاں ضرورت پڑے گی تو یہ میرے کام آئے گا. ہم نے سوچا ہوا ہے نا, ایک آدھا پولیس والا بھی بندے کے کانٹیکٹس میں ہوتا ہے, ایک آدھا سارجنٹ والا کہ چالان ہوگا تو اس کو کال کرنی ہے, تھانے میں کوئی کام ہوگا تو اس کو, ایک آدھا وکیل بھی کانٹیکٹس میں ہوتا ہے, پھر ایک آدھا کان ٹوٹا بھی ہوتا ہے کہ اگر گلی محلے میں لڑائی ہوگی تو اس سے بات کریں گے. تو بھائی جب وہاں معاملہ بنے گا تو کس سے بات کریں گے؟ کوئی ایک آدھا یہ بھی رکھیے, سوچئے. اور حضور کا فرمان, حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان میں ایک قسم بیان فرمائی, وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے تعلق کو قائم کیا. کس کے لیے؟ دنیا داری کے لیے نہیں, مال و دولت کے, صرف اس لیے کہ یہ اللہ والا ہے تو مجھے بھی اللہ والا بنا دے گا. کہا جن لوگوں نے صرف اس لیے تعلق کو قائم کیا کہ میں اللہ کے لیے اس سے دوستی کرتا ہوں, فرمایا اللہ قیامت میں ان دونوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. آپ دیکھیے کتنے آپ کے دوست ہیں کہ جن سے آپ نے دوستی اللہ کے لیے لگائی ہے. اور امام غزالی فرماتے ہیں تیرا بہترین ساتھی وہ ہے کہ جب تو رب کا ذکر کرے تو وہ تیرے ساتھ کرے. وہ یہ نہ کہ تسی پڑھ آؤ میں پڑھ لینا. اذان ہو نا, دوست بیٹھے ہوں تو آپ کہیں آؤ نماز پڑھنے چلے گئے تو تو پڑھا, میں پڑھ لئی, میں پڑھ لیں, 100 بہانے. فرماتے ہیں تیرا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تو رب کا ذکر کرے تو وہ تیرے ساتھ کرے, اور اگر کبھی تو ذکر سے غافل ہو تو وہ تجھے ہلا کے کہ غافل نہیں ہونا, آ رب کو یاد کرتے ہیں. یہ اسلامی تعلیمات اور تصوف کی تعلیمات ہیں جو ہمیں میسر آئی ہیں. کوشش کریں اپنی گیدرنگ اچھی کریں, اللہ والوں سے تعلق قائم رکھیں, اور ایک بات سب سے ضروری کہ پہچان ضروری رکھیں. یہ نہیں کہ کسی بھی شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور بات ختم ہوگی. بس کسی نے کہا کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں, میرے بھی یہی ہیں, ایسے نہیں ہوتا. بیعت کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. تو بھائی جہاں بک رہے ہو پہلے اس کو دیکھ تو لو, بکنے والی جگہ بھی ہے کہ نہیں. یہ نہ ہو کل کوئی اور نظر آئے تو وہاں بک جاؤ. سودا تو ایک دفعہ ہی ہوتا ہے. مختلف آقاؤں کا غلام ذلیل ہو جاتا ہے, اور ایک ہی آقا کا غلام کام کرتا ہے اور اس میں کامیابی ملتی ہے. ضرور دیکھیے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ دنیا داری سکھا رہا ہے یا دین داری سکھا رہا ہے. ہمارے ہاں اب یہ رواج ہے کہ مرید کہتا ہے میں اپنے پیر صاحب والی گڈی لینی ہے, میں نے اپنی کوٹھی اس طرح کی بنوانی جس طرح کی پیر صاحب کی ہے. حالانکہ پیر صاحب نے کانسیپٹ یہ دینا تھا کہ تو نے اپنی آخرت کی کوٹھی کا سوچنا ہے, وہ جو قبر ہے اس کا سوچنا ہے, پل صراط والی سواری کا سوچنا ہے. اور مرید سوچتا ہے کہ میں نے اس دفعہ سٹچنگ پیر صاحب والی کروانی ہے, وہ ڈیزائننگ بڑی اچھی ہوتی کپڑے کی, اور یہ فلاں فلاں چیزیں. تو یہ بھی دیکھیے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ کہیں دوسری راہ کا مسافر ہی نہ ہو. بس ان چیزوں پہ غور کیجئے اور پھر آنکھیں بند کر لیں, یقیناً اس کا فائدہ میسر آئے گا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.